یہ گورنمنٹ کی طرف سے آرڈر آنا مجھے لگتا ہے کہ یہ مطلب ایز اے کشمیری مجھے لگتا ہے ایز اے کہ یہ جو لوگوں کا جو بھروسہ ہے ان پہ کیا گزری ہوگی میں اس کا اندازہ نہیں لگانا چاہتی. سب نے سوچا کہ ایک ہی جماعت کو ووٹ دیں گے تاکہ یہ جو طوفان آ رہا ہے ہم پہ مرکز کی طرف سے اس کو شاید ایک جماعت روک پائے گی, ایک ہی جماعت روک پائے گی, کیونکہ پی ڈی پی کو توڑ پھوڑ کر کے پی ڈی پی لگتا تھا لوگوں کو یہ ختم ہو چکی ہے, یہ مقابلہ نہیں کر پائے گی. اخلاقی اسلامی تعلیم کے ساتھ جو ریگولر ایجوکیشن بھی دیتے ہیں, مطلب کوئی آپ جس اسکول کا نام نہیں لے سکتے ہیں جہاں پر یہ بیلنس مینٹین ہوتا ہو, اور ان اسکولوں میں سے بہت ہی نامور شخصیت ابھری ہیں, اور اس کے ساتھ ہزاروں کے تعداد میں میرے خیال میں کوئی 50-60 ہزار تو اسٹوڈنٹس ہیں, ٹیچرز ہیں, فیملیز ہیں جو جڑی ہوئی ہیں. تو اس طرح سے اس کو اس کو ٹیک اوور کرنا, پہلے تو جماعت اسلامی کے تمام ایسٹس کو ٹیک اوور کیا گیا, ان پہ بین لگائی گئی, اور تب یہ امید تھی کہ یہاں ایک چنی ہوئی سرکار آئے گی, الیکشن ہوں گے تو شاید یہ جو ہم پہ تابا توڑ حملے ہو رہے ہیں ہمارے تشخص پہ, ہمارے ہر ادارے پہ, تو کہیں نہ کہیں اس کو وہ روکنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ لوگوں نے نیشنل کانفرنس کو تقریباً 50 سیٹیں دی, پارلیمنٹ میں 3 ممبر پارلیمنٹ دیے لداخ کو لے کے. تو پر افسوس کی بات ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ اس چیز کو روکے, تو یہ گورنمنٹ کی طرف سے آرڈر آنا مجھے لگتا ہے کہ یہ مطلب ایز اے کشمیری مجھے لگتا ہے ایز اے کہ یہ جو لوگوں کا جو بھروسہ ہے ان پہ کیا گزری ہوگی میں اس کا اندازہ نہیں لگانا چاہتی, کیونکہ پچھلے الیکشن میں تمام لوگوں نے اپنی آئیڈیالوجی سے بالا تر اٹھ کے, چاہے وہ جماعت اسلامی تھے, چاہے اہل حدیث تھے, چاہے امپلائیز تھے, چاہے ٹیچرز ایسوسیشن تھی, چاہے نوجوان تھے, سب نے سوچا کہ ایک ہی جماعت کو ووٹ دیں گے تاکہ یہ جو طوفان آ رہا ہے ہم پہ مرکز کی طرف سے اس کو شاید ایک جماعت روک پائے گی, ایک ہی جماعت روک پائے گی, کیونکہ پی ڈی پی کو توڑ پھوڑ کر کے پی ڈی پی لگتا تھا لوگوں کو یہ ختم ہو چکی ہے, یہ مقابلہ نہیں کر پائے گی. تو ایسے میں یہ ہونا, اور ابھی آپ نے دیکھا کچھ دیر پہلے جو ہماری اردو زبان ہے سرکاری دفاتر میں سے اس کو تقریباً خارج کیا جا رہا ہے. ہماری کتابوں, ہمارے جو سلیبس ہے, جو کریکولم ہے, اس میں جو ہے ہمارے شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ ہیں, یا ہمارے علامہ اقبال صاحب ہیں, یا اسی طرح جو ہمارے آغا شاہد صاحب ہیں, ان کو بالکل اس سے الگ کیا جا رہا ہے. تو سرکار جو ہے خاموش ہے, اور اس بار تو سرکار حصہ بن گئی. آپ کو یاد ہوگا 2016 اور 17 میں جب یہاں بہت حالات خراب ہوئے, پتھراؤ روکے نہ روکے, دلی سے اتنی بڑی ٹیم آ گئی, بڑے بڑے منسٹرز کی, بڑے بڑے پالیٹیشنز کی, اور حریت کے دروازوں پہ گئی کہ آپ دروازہ کھولیے, ہم سے بات کیجیے, دروازے بند کر دیے. یعنی اتنے حالات خراب تھے. اس وقت میرے اوپر بہت پریشر آیا تھا کہ آپ جماعت اسلامی کے اوپر کریک ڈاؤن کر لیجئے, بین کر لیجئے, ان کو پی ایس سے لگا لیجئے, ان کے ایسٹ سیز کا جو اب ہو رہا ہے, جو اس وقت کی سرکار اس وقت کر رہی ہے. مگر میں نے سوچا کہ اگر میں اپنے ہی لوگوں پہ بلا وجہ اس قسم کی کارروائی, یا تو کوئی ثبوت ہو کہ بھئی اس وقت یہ کچھ ایسا کر رہے ہیں تو آپ کوئی ایکشن لوگے, مگر صرف ان کی آئیڈیالوجی کی وجہ سے کسی نے جا کے دلی میں چگلی کھائی تھی کہ بھئی وہاں جو بھی کچھ کر رہے ہیں وہ جماعت اسلامی کے لوگ کر رہے ہیں, جو پتھراؤ ہو رہا ہے, جو ملک کے مخالف جو مہم چل رہی ہے وہ سب جماعت اسلامی. پر میں نے اس وقت سٹینڈ لیا, جیسے میں نے کٹھوا میں سٹینڈ لیا. حالانکہ میرے پاس اکثریت نہیں تھی, ہم پی ڈی پی بی جے پی سرکار میں بنے ہوئے تھے. آج نیشنل کانفرنس کے پاس اپنی اکثریت ہے, اس کے باوجود وہ اس قسم کے فیصلے کرتی ہے. مجھے لگتا ہے یہ افسوس کے لائق ہے, اور اس کے بارے میں کیا کہوں گا. ویسے تو لوگ کہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں نیشنل کانفرنس اور جماعت اسلامی کا پرانے وقت سے چل رہا ہے, کہ جب شیخ صاحب مرحوم 77 میں آ گئے, اس کے بعد جماعت اسلامی والوں کے ساتھ کیا کیا گیا, کس طرح ان کے گھر چلائے گئے, کیا کیا ہماری مقدس کتابیں بھی نظر آتش کی گئی. اس کے بعد 87 کے بعد کیا کیا گیا, جو فلاح ایم ٹرسٹ کے ٹیچر ہیں ان کو کیسے پبلک سیفٹی ایکٹ لگایا گیا. اور آج 2025 میں اب ان کے جو سکول تھے, جو لوگوں کے غریب لوگوں کو, غریب بچوں کو, کیونکہ آپ نے دیکھا کہ
सरकारी स्कूलों में जो चीज कमी है वो ये स्कूल पूरी करते थे, जिनका कोई नहीं होता था और कम फीस लेके ये तालीम देते थे। तो आज इन्होंने इतना बड़ा सिस्टम जो एक बना हुआ है उसको एक हिसाब से तबाही के दहाने पे पहुंचा दिया है। कई घर इसके साथ वाबस्ता है, कई टीचर, सबका मुस्तकबिल जो है। मैम, आपने एजुकेशन मिनिस्टर का स्टेटमेंट देखा होगा, वो कहती है कि हमने कुछ और डिसाइड किया था कि कल जो लोकल प्रिंसिपल होगा वो टेक ओवर करेगा, मजिस्ट्रेट की बात नहीं थी। नहीं, पहले तो टेक ओवर क्यों करे? अगर पिछले 8 साल से जब से गवर्नर रूल भी चल रहा है, एलजी का रूल भी चल रहा है, इसका टेक ओवर नहीं हुआ तो आज तो पॉपुलर सरकार है, आज क्यों टेक ओवर हुआ? और अगर मिनिस्टर साहिबा ये कहती हैं कि इसमें कंफ्यूजन है तो वो ऑर्डर कैंसिल कर दें। सबसे आसान बात है, ऑर्डर कैंसिल कर दें। कहे ये गलत ऑर्डर है, मैं इसको कैंसिल कर देती हूँ, वो तो मिनिस्टर है ना। तो इस तरह मैं समझती हूँ कि लोगों के जज्बात के साथ खिलवाड़ करना, लोगों की जिंदगी उनके साथ, खासकर हमारे एजुकेशन सिस्टम के साथ इस किस्म का खिलवाड़ करना, मैं समझती हूँ ये बहुत ही बुरा है। मैम, बीजेपी ने वेलकम किया है इस स्टेप को, बोला है कि जो बच्चे हैं, हजारों में जो बच्चे पढ़ रहे थे इन स्कूल्स में, वो सेपरेटिस्ट इन्फ्लुएंस से बच जाएंगे। लेकिन मैंने आपको कहा कि बीजेपी ने मेरे वक्त में भी, जब मैं उनके साथ अलायंस में थी, बहुत दबाव डाला और टॉप लेवल से मुझ पे दबाव आया कि आप जमात इस्लामी के ऊपर क्रैक डाउन कर लीजिए, बैन कर लीजिए, उनको पीएसए लगाइए। और बीजेपी की आइडियोलॉजी और एनसी की आइडियोलॉजी में कुछ तो फर्क होना चाहिए। ये तो लगता है कि एक ही पेज पे, दे आर ऑन द सेम पेज एज फार एज दिस इज गोइंग ऑन। मैम, सजाद लोन ने कहा है असली टीम में तो एनसी ही है। खैर वो उस पे मैं आई डोंट वांट टू कमेंट। आपको लगता है कि एजुकेशन मिनिस्ट्री की सहमति थी इस ऑर्डर में, जिस तरह से डिनायल मोड पे है आज? अगर नहीं है तो वो ऑर्डर रिसाइन कर ले, कैंसिल कर दे ऑर्डर, नया ऑर्डर निकाले कि हमारा कोई इरादा नहीं है टेक ओवर करने का या इसमें इंटरवीन करने का, कर लें तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगी सकीना इत्तू जी से कि आज अपने लोगों के लिए खड़े हो जाइए। ये एक जमात इस्लामी की बात नहीं, एफएटी की बात नहीं है। आज आपने ये काम कर दिया और दिल्ली वालों को खुश करने के लिए, कल कुछ और करेंगे। अरे मैं तो उनके साथ मैंने काम किया है, मगर उसके बावजूद इतना प्रेशर आने, मैंने सब कुछ दाव पे लगाया, मगर मैंने कहा मैं ये गलत काम नहीं करूंगी, चाहे कुठवा हो चाहे जमात इस्लामी का इश्यू हो। तो ये तो बहुत बुरा है। 50 सीटें होके भी अगर वो इस तरह काम करेंगे, अपने लोगों के खिलाफ जाएंगे, बीजेपी के एजेंडे को इम्प्लीमेंट करेंगे, तो मुझे लगता है ये अफसोस की बात है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।